السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک مالدار تاجر مسجد میں بیٹھا تھا اور قریب ہی ایک فقیر دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ، آج میں اس طرح کا کھانا اور اس قسم کا حلوہ کھانا چاہتا ہوں۔ تاجر نے یہ دعا سن کر بدگمانی کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ مجھ سے کہتا تو میں اسے ضرور کھلاتا، مگر یہ بہانے سے مجھے سنا رہا ہے تاکہ میں سن کر اسے کھلا دوں، واللہ میں تو اسے نہیں کھلاؤں گا۔ وہ فقیر دعا سے فارغ ہو کر ایک کونے میں سو گیا۔ کچھ دیر بعد ایک شخص کھانا لے کر آیا اور فقیر کو ڈھونڈ کر جگایا اور بڑے ادب سے کھانا اس کے سامنے رکھ دیا۔ فقیر نے اس میں سے کچھ کھایا اور بقیہ واپس کر دیا۔ تاجر نے دیکھا تو یہ وہی کھانے تھے جن کے لیے فقیر نے دعا کی تھی۔ تاجر نے کھانا لانے والے کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھا، کیا تم انہیں پہلے سے جانتے ہو؟ جواب ملا، ہرگز نہیں، میں ایک مزدور ہوں۔ میری زوجہ اور بیٹی سال بھر سے ان کھانوں کی خواہش رکھتی تھی، مگر میں نہیں کر پاتا تھا۔ آج مجھے مزدوری میں ایک مثقال یعنی 4.5 ماشے سونا ملا تو میں نے اس سے گوشت وغیرہ خریدا اور گھر لے آیا۔ میری بیوی کھانا پکانے میں مصروف تھی کہ اس دوران میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھیں تو کیا سوئی، قسمت جاگ اٹھی۔ مجھے خواب آیا کہ آج تمہارے علاقے میں ایک مسافر آیا ہوا ہے، اس کا قیام مسجد میں ہے۔ جو کھانے تم نے اپنی بیوی بچوں کے لیے تیار کروائے ہیں، ان کھانوں کی اسے بھی خواہش ہے، اس کے پاس لے جاؤ، وہ اپنی خواہش کے مطابق کھا کر واپس کر دے گا۔ نیند سے اٹھ کر میں نے حکم کی تعمیل کی جس کو تم نے بھی دیکھا۔ تاجر کہنے لگا، میں نے ان کو انہی کھانوں کے لیے دعا مانگتے سنا تھا، تم نے ان کھانوں پر کتنی رقم خرچ کی؟ اس شخص نے جواب دیا، مثقال بھر سونا۔ اس تاجر نے اسے پیشکش کی، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھ سے 10 مثقال سونا لے لو اور اس نیکی میں مجھے ایک قرات کا حصے دار بنا لو؟ اس شخص نے کہا، یہ ناممکن ہے۔ تاجر نے کہا، اچھا میں تجھے 20 مثقال سونا دے دیتا ہوں۔ وہ شخص انکار کرتا رہا حتیٰ کہ اس تاجر نے سونے کی مقدار بڑھا کر 100 مثقال کر دی، مگر وہ شخص اپنے انکار پر ڈٹا رہا اور کہنے لگا، واللہ اگر تو اس کے بدلے ساری دنیا کی دولت بھی دے دے پھر بھی میں اسے فروخت نہیں کروں گا۔ تمہاری قسمت میں یہ چیز ہوتی تو تم مجھ سے پہل کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح جاوید چودھری صاحب لکھتے ہیں کہ ناصر محمود باجوہ جہلم میں ڈی پی او ہیں۔ یہ چند دن قبل میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے ایک عجیب واقعہ سنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں روزانہ درجنوں فائلیں دیکھتا اور پروسیس کرتا ہوں۔ میری نظر سے چند ماہ قبل ایک فائل گزری جس میں 1.5 لاکھ روپے کا چیک لگا ہوا تھا۔ چیک پولیس ویلفیئر فنڈ کے لیے تھا اور نیچے من جانب مظفر قریشی لکھا تھا۔ میں نے اپنے سٹاف سے چیک کے بارے میں پوچھا تو جواب ملا، یہ صاحب 1992 سے ہر سال پولیس ویلفیئر فنڈ میں رقم جمع کرا رہے ہیں۔ میں یہ سن کر حیران ہو گیا کیونکہ میری پوری سروس میں اس نوعیت کا کوئی کنٹریبیوشن میری نظر سے نہیں گزرا تھا۔ ہم بڑی مشکل سے عوام سے ویلفیئر فنڈ کے لیے رقم جمع کرتے ہیں اور وہ بھی 1-2 بار ملتا ہے، مگر ایک شخص 31 برسوں سے مسلسل رقم بھجوا رہا تھا۔ یہ بات عجیب تھی، لہذا میں نے مظفر قریشی صاحب کا نمبر تلاش کیا اور انہیں فون کر ہی دیا۔ قریشی صاحب نے مجھے عجیب داستان سنائی۔ یہ داستان اس قدر جذباتی تھی کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بعد ازاں آئی جی سے رابطہ کر کے انہیں یہ کہانی سنائی، وہ بھی متاثر ہو گئے اور انہوں نے مجھے مظفر قریشی صاحب کے لیے تعریفی سند بھجوا دی۔ میں آج یہ سند دینے کے لیے اسلام آباد آیا ہوں۔
میری وش لسٹ میں 2 لوگوں کے نام تھے، مظفر قریشی صاحب اور آپ۔ آج میری دونوں سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے ڈی پی او صاحب سے واقعہ سننے کے بعد مظفر قریشی صاحب کو فون کیا۔ یہ ریٹائر فیڈرل سیکرٹری ہیں، 1962 میں سروس جوائن کی اور فیڈرل سیکرٹریٹ بن کر ریٹائر ہوئے۔ اسلام آباد میں رہتے ہیں اور واک اور کتابیں ان کے 2 شغل ہیں۔ میری بات سن کر وہ رو پڑے اور ان کے الفاظ نے مجھے بھی رلا دیا۔ وہ بار بار اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے اور التجا کر رہے تھے کہ یا باری تعالیٰ، میری کوششیں ریت کے ذرے کے برابر ہیں، تو انہیں قبول کر کے انہیں نیکی بنا دے۔ مجھے ان کی عاجزی نے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ ان کی طبیعت بحال ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم 4 بھائی تھے۔ ہمارے ایک بھائی ملک کے مشہور سائنسدان تھے، دوسرے ڈاکٹر تھے، تیسرے گورنمنٹ کالج لاہور میں کیمسٹری کے پروفیسر تھے اور میں سیول سرونٹ تھا۔ ہم اسلام آباد میں رہتے تھے۔ میرے پروفیسر بھائی 1992 میں بس سے لاہور سے اسلام آباد آ رہے تھے۔ اس زمانے میں جی ٹی روڈ سنگل ہوتی تھی۔ سوہا کے قریب 2 بہت خطرناک ٹرن ہوتے تھے اور وہاں اکثر حادثے ہو جاتے تھے۔ ہمارے بھائی کی بس جب وہاں پہنچی تو ڈرائیور توازن برقرار نہ رکھ سکا اور وہ کھائی میں گر گئی۔ 16 لوگ موقع پر جہاں بحق ہو گئے، ان میں ہمارے بھائی بھی شامل تھے۔ میں ان دنوں فنانس ڈویژن میں کام کرتا تھا۔ حادثے کی شام تھکا ہارا دفتر سے گھر آیا تھا۔ ان دنوں آرٹس کونسل میں کوئی ڈرامہ چل رہا تھا اور وہ بہت پاپولر تھا۔ میں نے وہ دیکھنا جانا تھا، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے میرا دل نہیں چاہ رہا تھا اور میں کوچ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس دوران فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف جہلم تھانے کا کوئی اہلکار تھا۔ دوسری طرف جہلم تھانے کا کوئی اہلکار تھا۔ اس نے مجھے حادثے کی اطلاع دی۔ یہ خبر بم کی طرح میرے دماغ پر گری اور میں سکتے میں آ گیا۔ میں بڑی مشکل سے سنبھلا اور پھر میں نے اپنے دوسرے دونوں بھائیوں کو بتایا اور ہم جہلم کے لیے روانہ ہو گئے۔ 31 برس بعد، یعنی یہ واقعہ ان کو 31 برس بعد سنایا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب بھائی روانہ ہو گئے۔ ہمیں راستے میں ہمارے ڈرائیور نے بتایا کہ سر، میت لانے کے لیے ایمبولینس چاہیے ہوگی۔ اس زمانہ میں ایمبولینس صرف بڑے شہروں میں ہوتی تھی۔ ہم واپس اسلام آباد آئے، پی آئی ایم ایس سے ایمبولینس لی اور جہلم پہنچ گئے۔ تمام میتیں بی ایچ یو میں پڑی تھی۔ ہم کمرے میں داخل ہوئے تو ہمارے مرحوم بھائی لاشوں کے درمیان فرش پر پڑے ہوئے تھے اور ان کے گرد برف کی سیلیں رکھی ہوئی تھی۔ ہم تینوں بھائی صدمے سے بے حال تھے۔ ہمیں اسپتال کی انتظامیہ نے بتایا کہ آپ کو پہلے پولیس اسٹیشن جانا ہوگا، ضابطے کی کارروائی کرنا ہوگی اور آپ پھر میت لے جا سکیں گے۔ ہم پولیس اسٹیشن چلے گئے۔ اس زمانے میں بھی پولیس کے بارے میں رائے اچھی نہیں ہوتی تھی۔ ہم بھی اسی مغالطے کا شکار تھے، مگر جب ہم پولیس اسٹیشن پہنچے تو ہمارے ساتھ پولیس کا رویہ بہت اچھا تھا۔ ایس ایچ او نے ہمیں بٹھایا، دلاسا دیا، پانی پلایا اور فوری طور پر ضابطے کی کارروائی کر دی۔ ان کا رویہ دوسرے لواحقین کے ساتھ بھی بہت اچھا تھا۔ میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے قریشی صاحب کو ٹوک کر کہا، پولیس آپ کے اسٹیٹس سے متاثر ہو گئی ہوگی۔ قریشی صاحب نے جواب دیا، ہرگز نہیں، ہم نے کسی جگہ اپنا تعارف نہیں کرایا تھا، ہم وہاں صرف لواحقین کی حیثیت سے گئے تھے۔ پولیس ہمارے مرحوم بھائی کے بارے میں بھی نہیں جانتی تھی۔ انہوں نے ان کے سامان سے میرا فون نمبر نکالا تھا اور مجھے اطلاع دی تھی۔ اطلاع کے دوران بھی ان کا رویہ ہمدردانہ تھا اور سلجھا ہوا تھا۔ دوسرا، وہ لوگ تھانے میں موجود دوسرے لواحقین کے ساتھ بھی ہمدردی اور محبت سے پیش آ رہے تھے۔ بہرحال ہم نے بھائی کی میت لی اور اسلام آباد آ گئے۔ ہم لوگ پولیس کے رویے سے اتنے متاثر ہوئے
کہ ہم تینوں بھائیوں نے اپنے بھائی کی پہلی برسی پر رقم جمع کی اور تھانے میں بھجوا دی۔ یہ پولیس اہلکاروں کی ویلفیئر کے لیے ہماری طرف سے معمولی سا کنٹریبیوشن تھا۔ ہم اس کے بعد ہر سال یہ رقم بھجواتے رہے۔ آج اس کو 31 برس ہو چکے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا پولیس کی طرف سے کبھی آپ سے رابطہ کیا گیا؟ ان کا جواب تھا، صرف ایک بار، اور وہ بھی چند ماہ قبل ڈی پی او ناصر محمود باجوہ کا فون آیا تھا۔ میں نے پوچھا، پولیس نے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ ان کا جواب تھا، ہم نے انہیں کبھی اپنے بارے میں بتایا ہی نہیں۔ میں فیڈرل سیکرٹری بن گیا مگر پولیس کو میرے بارے میں پتہ نہ چلا۔ ہم شروع میں تھانے میں رقم جمع کرا دیتے تھے، لیکن پھر ہم ایس پی کو بھجوانے لگے۔ میں نے پوچھا، آپ اسے خفیہ کیوں رکھتے تھے؟ ان کا جواب تھا، ہم یہ کام اللہ کی رضا اور اپنے بھائی کی یاد میں کرتے تھے۔ اس سے ہمارے بھائی کی روح کو تسکین ملتی تھی اور پولیس کی ضرورتیں پوری ہو جاتی تھی۔ بس ہمیں مزید کچھ نہیں چاہیے تھا۔ میں نے پوچھا، آپ پولیس کی بجائے کسی خیراتی ادارے کو بھی فنڈ بھجوا سکتے تھے؟ وہ بولے، ہم یہ بھی کرتے رہتے ہیں، مگر آپ یقین کریں 31 سال قبل پولیس کے رویے نے ہمارا پولیس کے بارے میں تاثر بدل دیا تھا، لہذا ہم اس معمولی سی نیکی میں انہیں بھی شریک رکھنا چاہتے ہیں۔ میں آگے بڑھنے سے قبل آپ کو بتاتا چلوں، مظفر قریشی صاحب اپنا راز مجھے نہیں بتانا چاہتے تھے۔ یہ بار بار ڈی پی او کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ انہیں میرا راز نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ یہ مجھے بھی راز کو راز رکھنے کا کہہ رہے تھے، مگر میں نے ان سے عرض کیا، ہمارے معاشرے میں ہر طرف بری خبریں پھیلی ہوئی ہیں۔ ہم اخبار کھولتے ہیں یا ٹیلی ویژن اور موبائل اسکرین دیکھتے ہیں تو ہمارا انسانیت، اداروں اور ملک سے یقین ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے معاشرے کو آپ جیسی مثالیں چاہیے، یہ اس ملک کو چلائیں گے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، میں نے قریشی صاحب کو بڑی مشکل سے راضی کیا اور یہ اس کے بعد اپنی کہانی سنانے پر قائل ہوئے تھے۔ قریشی صاحب کے فون کے بعد میں دیر تک اندھیرے میں بیٹھا رہا اور اپنے آپ سے یہ پوچھتا رہا، کیا یہ مظفر قریشی صاحب کی کہانی ہے؟ میں آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ ہرگز مظفر قریشی کی کہانی نہیں، یہ دراصل ایک تھانے اور ایک SHO کی کہانی ہے۔ 1992 میں کسی نیک دل SHO نے اپنے تھانے کا کلچر بدل دیا ہوگا۔ اس نے اپنے عملوں کو انسانوں کو انسان سمجھنے کا سلیقہ سکھا دیا ہوگا، لہذا اہلکاروں نے لواحقین کے ساتھ وہ سلوک کیا جو دنیا کا ہر لواحق پولیس سے چاہتا ہے، اور اس کا نتیجہ نیکی جاریہ کی صورت میں نکلا۔ ملک کی ایک بیوروکریٹ فیملی کی پولیس کے بارے میں رائے بدل گئی اور وہ 31 برس سے پولیس کے شہداء اور غازیوں کے خاندانوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس معمولی رقم سے خدا جانے اب تک کتنے لوگوں کا مقدر بدل گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نیکی اور رزق حلال کو بیج بنا دیتا ہے، اور یہ بیج جس بھی زمین میں جڑ پکڑ لیتا ہے وہاں سے نیکی اور خیر کے کروڑوں درخت نکلتے ہیں۔ مظفر قریشی کی رقم معمولی ہوگی مگر اس کا نتیجہ چھوٹا نہیں رہا ہوگا۔ یہ رقم جس گھر گئی ہوگی اس کا مقدر اور راستہ بدل گیا ہوگا۔ وہاں نہ جانے اب تک خیر کے کتنے چشمے پھوٹ چکے ہوں گے۔ دوسرے، اس کہانی میں آج کی پولیس کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ پولیس جب کسی دکھی فیملی کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آتی ہے، یہ اس کو دلاسا دیتی ہے، اسے بٹھا کر پانی پلا دیتی ہے اور ضابطے کی کارروائی کے لیے اسے ذلیل نہیں کرتی، اسے بار بار چکر نہیں لگواتی، اس سے پیسے انڈیتھنے کے لیے غیر ضروری اور نامناسب سوال نہیں کرتی، تو اس کا نتیجہ مظفر قریشی کی شکل میں نکلتا ہے۔ بااثر خاندانوں کے ذہن میں پولیس کا امیج تبدیل ہو جاتا ہے، اور 31 سال بعد ہی صحیح مگر میرے جیسے لوگ اس پر لکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ IG پنجاب کو چاہیے کہ یہ مظفر قریشی صاحب کو بلائیں اور ان کی کہانی ان کی زبانی پولیس فورس کو سنائیں، اور پھر پولیس کو بتائیں کہ مجرم ہو یا بے گناہ ہم سب انسان ہیں، اور دنیا کے ہر انسان کو دوسرے انسان سے ہمدردی
محبت اور عزت چاہیے ہوتی ہے۔ چنانچہ تھانے آنے والے ہر شخص کو عزت، محبت اور ہمدردی دیں اور پھر اس کا نتیجہ دیکھیں، ملک اور آپ دونوں بدل جائیں گے۔ دوستو بات بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آج ایک دوسرے کو عزت دی جائے تو یقیناً معاشرہ اور ملک بدل سکتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اب پولیس کے بارے میں یہ ہر کسی کے ذہن میں ہے کہ یہ رشوت اور کھانے کے بغیر آپ کا کوئی بھی کام نہیں کریں گے، اور تھانے میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو یہ ذلیل کریں گے۔ ذلیل سے بھی آگے کوئی لفظ ہو تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یقیناً بہت اچھے ہیں، جن کی تعریفیں آپ جتنی بھی کریں کم ہیں، لیکن ہیں بہت کم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس شعبے میں امانت داری پیدا کرے اور ایمانداری پیدا کرے۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو دوستو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔